الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ نہ آپ اطاعت کریں کافروں کی اور منافقوں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ مسلمانوں تسی نہ کافروں کی گل مننی ہے نہ منافقین کی گل مننی ہے۔ ہاں، ان کی جو تکلیفیں ہیں ان کو صبر سے برداشت کرو اور اللہ پر توکل کرو، اللہ پہ امید رکھو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارا کار ساز، تمہارا نگران، تمہاری سپورٹ کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو جب تم نکاح کرو کسی مومنہ عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم اسے طلاق دینا چاہو، من قبل ان تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نے ابھی انہیں ٹچ کیا ہو، چھوا ہو، یعنی ان سے ہم بستری کی ہو، فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا، تو پھر اس پہ کسی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے۔ ومتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، ہاں ان کو کچھ نہ کچھ دے کے فارغ کرو۔ یہ طلاق دا وچ ایک مسئلہ آ گیا، طلاق دے تفصیلی مسائل ہے سورۃ بقرہ دی 13ویں رکوع تو لے کے 17ویں رکوع تک، پھر اگے سورۃ طلاق ہے یہ 28ویں پارے اودے چ موجود نے۔ اتنے صرف ایک مسئلہ بیان کیتا ہے، ایسی عورت جس نال کسی آدمی نے نکاح کیتا ہے لیکن رخصتی تو پہلے انہوں طلاق دے دیتی ہے، کیونکہ کئی بار ایسے حالات پیدا ہو جاندے نے، نکاح ہو جاتا ہے، بعد ہی ٹوٹرائی ہونی ہوندی ہے، پھر معاملے خراب ہو جاندے نے، کوئی لڑائی کوئی جھگڑا کوئی سو معاملہ ہوتا ہے، تو وہ واسطے فرمایا کہ ان دے واسطے تانوں عدت نہیں ہے گی، ورنہ عام عورت جہدے نال میاں بیوی کٹھے رہندے نے، وہ اگر اپنے کسی بھی صورت طلاق دے گا تو اس عورت دے کم از کم 3 مہینے، عام طور پر 3 حیض کیا جاتا ہے، انہوں عدت گزارنی پے گی، اس تو بعد جا کے وہ کسی کی شادی کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جڑی عورت ہے یہ بغیر کسی عدت گزارے اگے شادی کر سکتی ہے۔ یا ایھا النبی انا احللنا لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر حلال کر دیا ہے ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ان عورتوں سے نکاح کرنا جن کا آپ حق مہر دے دیں، وما ملکت یمینک، اور جو تمہاری لونڈیاں بن جائیں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے۔ لونڈیاں دے بارے سے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لونڈیاں یہ نہیں ہوندیاں جنیاں اج کل اسی گھر کام واسطے نوکرانیاں رکھیاں نے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ لونڈیاں آئیاں نے، یہ نہیں ہے۔ لونڈیاں وہ ہوندیاں نے کہ جدوں اسلام تے کفر دی لڑائی ہوندی ہے تے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دیندا ہے، مال ملتا ہے، وہ جڑا مال ہوندا ہے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، وہ جڑے بندے تے زنانیاں قید ہو کے ہوندیاں نے، بندے غلام کہلاندے نے، عورتاں جڑیاں لونڈیاں کہلاندیاں نے۔ یہ وہ لونڈیاں دی گل ہو رہی ہے۔ وہ جڑیاں لونڈیاں نے وہ باقاعدہ امیر اس وقت دا جڑا ہوندا ہے وہ تقسیم کردا ہے کہ یہ فلاں، وہ اپنی مرضی نہیں لگ جا سکتا، وہ ہر آدمی نو ملدی ہے، وہ امیر تقسیم کرے گا، وہ دینا ہی سمجھ لو وہ ایک سمجھو دی قائم مقام بیوی کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ حقوق تھوڑے سے عام عورتوں ذرا گھٹ ہوندے نے، وہ سزا بھی اسلام نے تھوڑی جی گھٹ رکھی ہے گی۔ یہ وہ لونڈیاں دی گل ہو رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیک وقت آپ دی 9 بیویاں سن تے نال 2 لونڈیاں بھی ہے سن۔ اس وقت کیوں جہاد چل رہا سی، اسلام نو اللہ روج دے رہا سی، ہاں پھر جدوں کوئی ایسے حالات پیدا ہون تو یہ معاملہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ وہ بنات عمی کا، اور آپ کی چچے کی بیٹیاں، وہ بنات عماتی کا، اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں، وہ بنات خالی کا، اور خالہ کی بیٹیاں، وہ بنات خالاتی کا، اور پھوپھی کی بیٹیاں، اللہ دی حاجرن معک،
اور وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، مسلمان ہو گئیں، وامرأۃ مؤمنۃ، اور ایسی عورت مومنہ ان وہبت نفسہا جو اپنے آپ کو پیش کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، للنبی نکاح کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ یہ معنی کوئی ایسی عورت اگر خود آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوندی ہے کہ میں تیرے نکاح کرنی چاہتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں قبول کر لین، وہ قبول کرنا ہی نکاح ہے، جبکہ عام ایویں نہیں ہوئے گا، عام ہوئے گا باقاعدہ وہ حق مہر مقرر کیا جائے گا، گواہ ہون کے وہ سارا ایک طریقہ کار اسلام میں دیکھا، یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہاں نہیں وہ واسطے نہیں، ہاں جی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کچھ اضافی رعایتاں دتیاں نے، جی ایک آدمی عام مسلمان بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے بیک وقت، ہاں کوئی فوت ہو جائے یا اور کوئی معاملہ ہو جائے پھر بعد اضافی کر سکتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید نہیں سی ہے، وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا آپ کے اوپر فرض کیا، فی ازواجہم آپ کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہن اور جو آپ کی لوڈیاں ہیں ان کے بارے میں، لکی لا یکون علیک حرج تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ اصل مضمون پیچھو چلے آ رہا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی سی، میں کل تو سبق دسیا سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی بیٹھی سی زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی پھوپھی سن دی بیٹیاں سن، انہوں کی پہلے شادی ہوئی سی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال، وہ پھر نباہ نہ ہو سکیا، بس اللہ دا حکم میں ہونا سی، وہ پھر وہ طلاق ہوئی، وہ پھر ادھر شادی ہوئی، تو وہ پھر اگے احکام سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کنہ نال آپ شادی کر سکتے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ترجی من تشاء منہن، آپ جس کو چاہیں رکھ لیں، وتؤوی الیک من تشاء، اور جسے چاہے آپ واپس کر لیں، یعنی اگر کسی نے تجھے نکاح کرنا چاہو تو تاری مرضی، نہ نکاح کرنا چاہو تو اسی طرح اختیار دیتا ہے۔ ومن ابتغیت ممن عضلت فلا جناح علیک، اور اگر جس کو آپ نہ یعنی قبول کرنا چاہیں تو اس پہ آپ پر گناہ نہیں۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اور یہ آپ کی آسانی کے لیے ہے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے ہے، ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن، اور تاکہ آپ کو کسی قسم کا رنج نہ پہنچے اور آپ ان کا جو حق طے کر لیں وہ انہیں دے دیں۔ واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ وکان اللہ علیما حلیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور بہت زیادہ معاف کرنے والا، بردبار کرنے والا، تحمل والا ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، اب نہیں جائز آپ کے لیے ان عورتوں کے علاوہ، ولا ان تبدل بہن من ازواج، یہ کہ آپ بدلیں اپنی کسی بیوی کو، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ وہ آپ کو خوبصورت لگے۔ یہ میں دسیا نا پیچھے یہ سبق سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویاں نو اختیار دیتا سی، وہ تسی میرے نال رہنا چاہدیاں ہو تو اسی حالت ہی رہو گی، غریبی دی حالت وچ، میں تانوں کوئی بہت آسانیاں یا دنیا دی سہولیات نہیں دے سکتا، اگر رہنا چاہو تو تہاڈی مرضی، ورنہ میں تینوں فارغ کر دینا۔ تو انہوں ساری بیویاں نے کہا نہیں جی اسی تہاڈے نال رہاں گے جہو جہے بھی حالات ہون گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھو خصوصی وہ بیویاں دی سمجھو سپورٹ فرمایا کہ ہون تسی انہاں بیویاں نو طلاق نہیں دینی، یہ جنیاں تہاڈیاں موجود نے، کیونکہ انہوں نے کہا اسی ہر حالت تہاڈے نال رہاں گیا، اسی بیماری، اسی غریبی، اسی ہر مشکل وقت اسی تانوں نہیں چھوڑنا گیا، لہذا تسی بھی ہون انہوں نہیں چھوڑنا۔ الا ما ملکت یمینک، ہاں مگر لونڈیوں کی اجازت ہے، کیونکہ لونڈیاں تو پہلے دسیا وہ اگر جہاد ہوتا تقسیم ہوندیاں تو پھر سارے مل جانے سی، وہ دی اجازت ہے گی۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کال جی